جب ہم کچھ جانتے ہی نہیں تو میں تمہاری زبان سے وہ نکلنا جانتا ہوں جو دیو جی سننا چاہتے۔ لیوقامت رتومل نے کہتے ہوئے اسے سر کے بالوں سے پکڑ لیا۔ اس نے اس طرح جھٹکا دیا کہ طارق اپنی جگہ پر کڑے کڑے گھوم گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار ہو کر آہ نکل گئی۔ رتومل نے ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھا اور دوسرا کمر پر جما دیا۔ دوسرے لمحے اس نے طارق کو اپنے ہاتھوں پر سر سے اوپر اٹھا لیا اور گھما کر پوری قوت سے ایک طرف اچھال دیا۔ طارق بت کی آواز سے سرچ لائٹ والی سٹینڈ کے قریب گرا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ اچھی خاصی چوٹ آنے کے باوجود اس نے اپنے حواس قائم رکھے تھے۔ اس نے رتومل کو سلیم کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا تو بڑی پھرتی سے کام لیتے ہوئے اپنی جگہ سے لیٹے ہی لیٹ لوٹ لگائی۔ اس کا ایک پیر پوری قوت سے سرچ لائٹ والے سٹینڈ پر لگا۔ سٹینڈ الٹ گیا۔ لائٹ نیچے گرتے ہی چکنا چور ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی تاریکی چھا گئی۔ سٹینڈ کو لات مارنے کے بعد طارق اپنی جگہ پر رکا نہیں، وہ لوٹ لگاتا ہوا کئی فٹ دور نکل گیا۔ یہ پھرتی اس کے کام آ گئی تھی۔ اگر وہ اپنی جگہ پر رہتا تو اس کا جسم گولیوں سے چلنی ہو چکا ہوتا۔ تاریکی ہوتے ہی کئی رائفلیں بیک وقت چل اٹھی تھی۔ کمرے میں بملہ کی چیخ کے ساتھ ہی گن مشینوں کا شور اور دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ پکڑو، جانے نہ پائے، دروازہ بند کر دو، جلدی بھاگو۔ بملہ چیخ چیخ کر تاریکی میں اپنے آدمی کو احکامات جاری کرتی رہی اور اس کے آدمی بدحواسی میں تاریکی میں دوڑتے ہوئے آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ بعض نے ایک دوسرے کو سلیم یا طارق سمجھ کر گرفت میں لے کر ایک دوسرے کی پٹائی بھی کر ڈالی تھی، لیکن پھر ایک دوسرے کی آواز پہچان کر چھوڑ دیا تھا۔ جس وقت لائٹ والا سٹینڈ گرا اس وقت لیوقامت رتومل کا ہاتھ سلیم کی گردن سے چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ وہ اس کی گردن گرفت میں لینا ہی چاہتا تھا کہ تاریکی پھیل گئی۔ سلیم بڑی پھرتی سے نیچے جھک کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اس نے دروازے کی طرف بڑھنے کی حماقت نہیں کی، بلکہ وہ اچھل کر دیوار کے ساتھ جا لگا اور آہستہ آہستہ سرکتا ہوا اس طرف بڑھنے لگا جس طرف بملہ کھڑی تھی۔ اب تک کی صورتحال سے سلیم کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ ان لوگوں کا تعلق انٹیلیجنس سے تھا اور بملہ ہی اس پارٹی کی لیڈر ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ دبے قدموں آگے بڑھتا رہا۔ اس کے اندازے کے مطابق اب تک 8 آدمی دوڑتے ہوئے دروازے کے راستے سے باہر نکل چکے تھے اور باقی 4 ابھی تک کمرے میں تھے، جو چیخ چیخ کر ایک دوسرے کو اپنی موجودگی سے آگاہ کر رہے تھے۔ پچھلی کھڑکی کا خیال رکھنا وہ اس طرف سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ تاریکی میں بملہ کی چیختے ہوئی آواز سنائی دی۔ سلیم اپنی جگہ پر رک گیا۔ بملہ کی آواز اس کے بائیں طرف چند فٹ کے فاصلے پر ابھری تھی۔ وہ تاریکی میں چاروں طرف گھورنے لگا۔ ایک جگہ اسے نہایت مدھم سا اجالا محسوس ہوا۔ وہ غالباً کھڑکی تھی جہاں سے ستاروں کا یہ اجالا نظر آ رہا تھا۔ کھڑکی کافی اونچی تھی۔ اگر نیچے ہوتی تو یقیناً باہر کی روشنی بھی دکھائی دے جاتی۔ اس کمرے سے باہر شور اور دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بملہ کے آدمی انہیں باہر کھنڈر میں تلاش کر رہے تھے۔ بملہ نے ایک بار پھر چیخ کر اپنے کسی آدمی کو ٹارچ جلانے کا حکم دیا۔ سلیم اس وقت بملہ کے پیچھے صرف 3 قدم کے فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ طارق دیوار کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ ستاروں کی روشنی کے پس منظر میں کھڑکی کا ہیولہ اس نے بھی دیکھ لیا تھا اور غیر محسوس انداز میں رینگتا ہوا اسی طرف بڑھتا رہا۔ کھڑکی میں کوئی چوکھٹ یا فریم وغیرہ نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر کھڑکی تک پہنچ جائے تو اچھل کر آسانی سے باہر نکل سکے گا۔ سلیم کے بارے میں اسے پریشانی نہیں تھی۔ سلیم اس دروازے کے قریب تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ کمرے سے نکل چکا ہوگا۔ طارق رینگتا ہوا کھڑا ہو کر چند فٹ کے فاصلے پر پہنچ گیا۔ اس وقت بملہ کی آواز سنائی دی جس نے اپنے آدمی کو کھڑکی کی نگرانی کا حکم دیا تھا۔ اس کے چند سیکنڈ بعد اس نے ایک ہیولے کو لے کر کھڑکی قریب دیکھ لیا۔ طارق نے نہایت محتاط انداز میں رینگتا ہوا کچھ اور آگے بڑھ گیا۔ اب وہ اسی ہیولے سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر تھا۔ اس نے اپنا سانس تک روک رکھا تھا اور پھر دفعہ وہ اپنی جگہ سے اچھلا اور اسی ہیولے کے ٹانگوں سے ٹکرا گیا۔ وہ اپنی آدمی کے قریب طارق کی موجودگی سے قطعی بے خبر تھا اور جب طارق اس کے ٹانگوں سے ٹکرایا تو اس کے آدمی کے منہ سے نہ صرف چیخ نکلی بلکہ بدحواسی میں رائفل کا ٹریگر بھی دب گیا۔ وہ کمرے میں فائرنگ کی آواز گونج اٹھی۔ طارق بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اس شخص کو سنبھلنے کا موقع دیا بغیر پیچھے اس کی گردن پر چوک ہولڈ لگا دیا۔ اس شخص کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی گردن جیسے آہنی شکنجے میں جا رہی ہو۔ طارق کے بازو کی ہڈی کا دباؤ اس کے گلے پر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر چکی تھی۔ اس کی چیخ اور فائر کے جواب میں کمرے میں موجود اس کے ایک اور ساتھی نے کھڑکی کی طرف فائرنگ شروع کر دی تھی۔ گولیاں سنسناہٹ کی آواز پیدا کر رہی تھی۔ ایک گولی طارق کے سر سے چند انچ اوپر دیوار پر پیوست ہو گئی
اسی لمحے بملہ کی چیخ سنائی دی۔ سلیم نے موقع پا کر بملہ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے بھی پشت سے بملہ کی گردن پر چوک ہول لگا دیا تھا۔ بملہ کی چیخ بھی حلق میں دب کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا بملہ جی، کیا بات ہے؟ تاریکی میں اس کے ساتھ ایک پوچھا۔ تمہاری بملہ دیوی میرے قبضے میں ہے، اگر کسی نے فائر کیا تو اس کی گردن مڑوڑ دوں گا، سلیم نے چیخ کر کہا۔ پھر بملہ سے مخاطب ہوا، ان سے کہو ہتھیار پھینک دے، بصورت دیگر یہ کنڈر تمہارا مقبرہ بن جائے گا۔ پھر بملہ نے حکم دیا کہ اپنے ہتھیار پھینک دو۔ بملہ کے ہاتھ سے پسی پسی آواز نکلی۔ کمرے میں 3 رائفلیں پھینک جانے کی آواز سنائی دی۔ چوتھا آدمی طارق کے شکنجے میں تھا۔ طارق نے اسے ایک طرف دھکیل کر بڑی پھرتی سے زمین سے اس کی رائفل اٹھا لی۔ طارق، کہاں ہو تم؟ کیا تم کمرے میں موجود ہو؟ سلیم نے آواز لگائی۔ میں یہاں ہوں، کھڑکی کے پاس، ایک رائفل میرے قبضے میں آ چکی ہے، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، طارق نے جواب دیا اور سلیم کے پاس پہنچ گیا۔ کوئی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرے، طارق نے چیخ کر کہا اور اس کے ساتھ ہی چھت کی طرف فائر کر دیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ سلیم نے بدستور بملہ کو دبوچ کر رکھا تھا۔ اس کے پیچھے طارق تھا، جو رائفل سنبھالے اس سے پیٹھ ملائے الٹے قدموں چل رہا تھا۔ اپنے آدمیوں سے کہو جہاں ہیں وہیں کھڑے رہے، اگر کسی نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو تمہاری گردن مڑوڑ دوں گا، سلیم نے بملہ سے کہا۔ بملہ نے چیخ کر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ کوئی اپنی جگہ پر بے حس و حرکت کھڑے رہے۔ وہ بملہ کی آڑ میں تاریک غلام گردش میں چلتے رہے۔ تاریکی میں ان پر کسی طرف سے بھی حملہ ہو سکتا تھا، لیکن بملہ ان کے قبضے میں تھی اور انہیں امید تھی کہ بملہ کوئی حماقت کر کے ان کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالیں گی۔ بابو محفوظ کے بارے میں تم نے کیا سوچا؟ طارق نے چلتے چلتے سلیم سے پوچھا۔ تم نے شاید اچھی طرح نہیں دیکھا، وہ بے ہوش تھا، اسے ساتھ لے جانا ناممکن تھا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ بابو محفوظ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ بملہ ہمارے قبضے میں ہے، سلیم نے جواب دیا۔ وہ عمارت سے باہر نکل کر سیڈان کے قریب پہنچ گئے۔ سلیم تو بملہ کو لے کر پچھلی سیٹ میں دس گیا۔ اس نے بملہ کو اس طرح دبوچ رکھا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکی، جبکہ طارق اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ گیا۔ کار سٹارٹ ہونے کی آواز تاریک سناٹے میں دور تک پھیل گئی۔ طارق نے اسے زبردست جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ کنڈر سے نکلنے کے بعد تقریباً 50 گز کا کچا راستہ طے کرنے کے بعد وہ ایک نیم کشادہ پختہ سڑک پر آ گئے۔ بملہ کے آدمیوں نے کوئی اپنا رد عمل ظاہر نہیں کیا، جس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ بملہ ان کے لیے بہت خاص تھی اور وہ اس کی زندگی کوئی خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ کہاں چلنا ہے؟ سلیم نے پوچھا۔ دلی میں میرا ایک دوست بھی رہتا تھا، کالج میں وہ میرے ساتھ سری نگر میں پڑھتا تھا، تعلیم ختم کر کے وہ دلی میں آ گیا، یہاں اس نے چھوٹا سا کاروبار شروع کر رکھا ہے۔ 1 سال پہلے تک ہم میں خط و کتابت تھی، پھر یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ مجھے اس کا مکان کا پتہ یاد ہے، ہم وہی چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس حسینہ کے ذہن سے یہ بات نکالنا ضروری ہے کہ بابو محفوظ یا اس کے خفیہ مشن سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ ہم تو یہاں روزگار کی تلاش میں آئے ہیں اور بابو محفوظ کو اپنا ہمدرد سمجھ کر اس سے رابطہ قائم کیا تھا، طارق نے جواب دیا اور گاڑی ایک اور سڑک پر موڑ دی۔ تم اسے ذرا نیچے دبائے رکھو تاکہ یہ راستہ نہ دیکھ سکے۔ اگر راستے میں پولیس نے روک لیا تو کیا ہوگا؟ یہ تو ہمیں پھنسا دے گی، سلیم بولا۔ یہ ایسا نہیں کرے گی، طارق نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اگر پولیس کسی گشتی پارٹی سے سامنا ہو بھی گیا تو نمٹ لیں گے۔ کنڈر میں اس کے آدمی کے پاس ٹرانسمیٹر وغیرہ ضرور ہوگا اور میرا خیال ہے کہ ہمارا فرار کی اطلاع اسے مل چکی ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ پورے شہر کی پولیس چوکس ہو گئی ہوگی۔ سلیم نے ایک اور خدشے کا اظہار کیا۔ ایسی صورت میں یہ ناگن حسینہ ہماری ڈال کا کام دے گی، طارق مسکرایا۔ سیڈان ہمایوں کے مقبرے کے اوپر گھوم کر متعدد سڑکیں عبور کر کے لودھی روڈ پر آ گئے۔